بتاؤں کہ جہاد کو جو اس قدر بدنام کیا جاتا ہے، جہاد ہی کا ایک فائدہ ہے کہ ہمارا وطن عزیز ملک ہندوستان انگریزوں کے ظالمانہ چنگل سے آزاد ہو سکا۔ تو وسیم لعین سے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آج ہندوستان میں آزادانہ طور پر جو تم سانس لے رہے ہو اور اس طریقے سے جا کر کے پٹیشن داخل کر رہے ہو سپریم کورٹ میں، تو یہ اسی فتوی جہاد کی دین ہے جو علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف دیا تھا۔ جو دوسروں پر مہربان نہیں ہوتا ہے، دوسروں کا خیر خواہ نہیں ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی بھلائی نہیں کی جاتی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا جائزہ لے لیا جائے، پوری دنیا کے مسلمان قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ان آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، ان آیات پر عمل کر رہے ہیں، ان آیات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ جہاد کرتے نظر نہیں آتے، وہ لڑتے نظر نہیں آتے، وہ گردنیں کاٹتے نظر نہیں آتے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی جبر اور کوئی اکراہ نہیں ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں رفعت علی خان آج میں موجود ہوں فیض آباد کی سرزمین پر۔ وسیم رضوی کے اعتراضات کے جواب دینے کے لیے ملک کی عظیم دینی درسگاہ جامعۃ الاسلامیہ روناہی فیض آباد کے باوقار اساتذہ اکرام آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میں سب سے پہلا سوال مفتی عقیل احمد مصباحی صاحب سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد خلفائے ثلاثہ نے قرآن پاک میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی یا نہیں؟ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے اور اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ کلام الہی میں تبدیلی کسی بھی اینگل سے، کسی بھی لحاظ سے کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ خلفائے ثلاثہ نے اس میں کچھ زیادتی کر دی ہے، بڑھا دی ہے، اپنے طرف سے ملا دی ہے، تو یہ بہت ہی احمقانہ بات ہے اور جہالت سے بھری ہوئی بات ہے، کیونکہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ نے اس میں کچھ ایک آیتیں ایڈ کر دی ہیں، وہ بہرحال قرآن مقدس کی کچھ آیتوں کو پر اعتماد رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے، جس میں یہ بھی ہے انا نحن نزلنا الذکر، میں نے ہی اس قرآن کو نازل کیا، میں ہی اس کا محافظ ہوں، اور یہ بھی ہے کہ اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب یہ آیتیں مان رہے ہیں، اس کے بعد یہ اعتراض کرنا خود اپنا انکار کرنا ہے اور اپنے وجود کا انکار کرنا ہے۔ اس کی بنیاد پر وسیم رضوی یہ مرتد ہے، اور کافر و مرتد ہونے کے ساتھ ساتھ صرف سنیوں کے ہی نزدیک نہیں، خود اس کے گھر والوں نے بھی اس کا بائیکاٹ کیا ہے، اور اس کا یہ اعتراض صحابہ کرام کو برا کہنا ہے، حضرت علی کے خلاف ہے، حضرت حسن کے خلاف ہے، حضرت حسین کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو بھی قرآن پہنچا ہے وہ حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین اور 12 اماموں اور تمام صالحین کے حوالے سے پہنچا ہے، اور یقیناً یہ وہی قرآن ہے جو نازل ہوا ہے اور جو قیامت تک رہے گا، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ بس ہمارا یہی کہنا ہے، جس نے بھی ایسا کہا ہے اس کو سخت سے سخت سزا بھی ملنی چاہیے، اور وہ جینے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ ہم اس کا سرے سے بائیکاٹ کر چکے ہیں اور اس کی قوم بھی بائیکاٹ کر رہی ہے۔ دھوبی کا کتا ہے، نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا ہے۔ میں دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں حضرت مفتی محمد شریف صاحب قبلہ سے کہ جہاد کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام کو کن مواقع پہ جہاد کی ضرورت پیش آئی؟ کیا ان آیات جہاد کا حکم اب تک باقی ہے یا وہ صرف ایک مدت کے لیے تھی؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ جہاد کی حقیقت آپ جاننا چاہتے ہیں تو جہاد کا مفہوم اور جہاد کا معنی بالکل واضح ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، اسٹرگل کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ کس چیز کے لیے محنت اور کوشش کرنا؟ تو برائیوں کے خاتمے کے لیے کوشش کرنا، لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کے دفاع کی کوشش کرنا، اور مظلوموں بے قصوروں کو بچانے کے لیے کوشش کرنا۔ اس معنی کر جہاد کا جو اصطلاحی معنی ہے، جو معنی حسن ہے، یہی جہاد کا معنی ہے۔ اور لفظ جہاد کو جو بدنام کیا جاتا ہے وہ اس کے غلط معنی میں بدنام کیا جاتا ہے، جس غلط معنی کا سپورٹ ہم علماء اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ ہاں، کچھ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو جہاد کا غلط معنی اپنی نفس اور اپنی نفسانی طبیعت کے اعتبار سے بتا کر کے نوجوانوں کو ورگلاتے ہیں، بہکاتے ہیں، تو یقیناً وہ اسلام میں جہاد نہیں بلکہ وہ آتنکواد ہی ہے۔ وہ آتنکواد ہے جو
بے قصور لوگوں کی گردنیں ماری جائیں، بے قصور لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی جائے، تو اسلام تو اس کو روز اول سے منع کرتا ہے، اور اسلام اس بارے میں صاف طور پر بیان کرتا ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ تو وسیم لعین جیسے ناہنجار مردود زمانہ کو یہ چاہیے کہ وہ پورے قرآن کا یا تو انکار کرے یا تو پورے قرآن پر ایمان لائے۔ اس کے پاس دو ہی راستے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے من کے مطابق جو آیتیں ہیں ان کو کہے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو من کے مطابق آیتیں نہیں ہوں گی تو ان کو کہے گا کہ یہ خلفائے ثلاثہ نے بڑھا دیا ہے۔ تو یہ اپنی نفسانیت، خباثت، اور یہ اس کی طبیعت ہے، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور میں بتاؤں آپ کو کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، جس کے بارے میں باضابطہ آیت نازل ہوئی کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو یہ ان کفار و مشرکین کے بارے میں تھا جو اپنی طبیعت کے مطابق آیتیں اترتیں تو کہتے کہ اسلام بہت اچھا ہے، اور پھر جو ہے ان سے کہا جاتا کہ تم شراب نہ پیو، تم زناکاری نہ کرو، تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے تو ہم نہیں کر پائیں گے، یعنی ان باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہ اپنی طبیعت کو ماننا ہوا، شریعت کو چھوڑ کر کے۔ اور ایک سب سے اچھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جہاد کو جو اس قدر بدنام کیا جاتا ہے، جہاد ہی کا ایک فائدہ ہے کہ ہمارا وطن عزیز ملک ہندوستان انگریزوں کے ظالمانہ چنگل سے آزاد ہو سکا۔ یہ جگ ظاہر ہے، یہ زمینی حقیقت ہے، کوئی بھی منصف آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے، آن دا ریکارڈ بات ہے۔ ہسٹری آپ پڑھ لیجئے، ہندوستان کی تاریخ آپ پڑھ لیجئے، علامہ فضل حق خیر آبادی وہ ذات تھی جنہوں نے فتوی جہاد دیا اور کہا کہ مسلمانوں تمہیں انگریزوں سے لڑنا اب جو ہے واجب و ضروری ہے، کیونکہ یہ تمہاری زمین پر قبضہ کر رہے ہیں، تمہاری ذات پر قبضہ کر رہے ہیں، اور یہ تم پر ظلم کر رہے ہیں، لہٰذا علامہ فضل حق خیر آبادی نے فتوی جہاد دیا۔ اور آپ کا فتوی جہاد دینا تھا کہ علماء بھی، عوام تو عوام، علماء بھی شانہ بشانہ جنگ آزادی میں شریک ہوئے، اور نہ جانے کئی ہزار علماء نے جام شہادت نوش فرمایا، تب جا کر کے یہ وطن عزیز ہندوستان آزاد ہوا۔ اور اس کی پاداش میں علامہ فضل حق خیر آبادی کو انڈمان نکوبار میں کالا پانی کی سزا بھگتنی پڑی، اور پوری زندگی وہاں جو ہے تو انہیں تکلیف دی گئی انگریزوں کے ذریعے۔ تو وسیم لعین سے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آج ہندوستان میں آزادانہ طور پر جو تم سانس لے رہے ہو اور اس طریقے سے جا کر کے پٹیشن داخل کر رہے ہو سپریم کورٹ میں، تو یہ اسی فتوی جہاد کی دین ہے جو علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف دیا تھا۔ اور میں تو بلکہ گزارش کروں گا، یہ وسیم رضوی یہ کہتا ہے کہ ان آیتوں سے ٹالرنس پھیلتا ہے، ان آیتوں سے دہشت گردی پھیلتی ہے۔ دہشت گردی ان آیتوں سے نہیں پھیل رہی ہے، دہشت گردی وسیم رضوی کے اس قول سے پھیل رہی ہے، وسیم رضوی کے اس پٹیشن سے پھیل رہی ہے جو اس نے سپریم کورٹ میں داخل کیا ہے۔ پورے ہندوستان کے امن و امان کو کون غارت کر رہا ہے؟ یہ آیتیں نہیں غارت کر رہی ہیں، یہ وسیم رضوی جیسے ملعون اور مردود جس کا بیان آنے کے بعد جو ہے تو آپ دیکھیے کہ پورے ہندوستان میں بدامنی پھیلی ہوئی ہے، ایک طریقے کی اشانتی کا ماحول بن گیا ہے، اور لوگ جو ہے تو دست و گریباں ہیں ایک دوسرے کو لے کر کے۔ تو یہ ہندوستان کے امن و امان کو دراصل وسیم رضوی جیسے لوگوں کا قول و فعل کرتا ہے، اور وہ قرآن کی آیتوں کو جو ہے وہ غلط بدنام کر رہا ہے۔ صوبہ اتر پردیش کی حکومت سے، سینٹرل حکومت سے ہم مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ ایسے شخص کو جو ملک کے امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو مسلمانوں اور ہندوؤں میں نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، شیعہ سنی کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ اس وطن سے محبت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ پتہ لگایا جائے اس کا، یا تو وہ باہری کسی طاقت کا ایجنٹ ہے اور اس کے لیے پیسے ملے ہیں، یا کسی اور دوسرے اپنے ذاتی مقصد کے لیے اس نے ایسی ناپاک کوشش کی ہے، فوراً اس کے خلاف ایف آئی آر درج کیا جائے اور اس کے اوپر سخت سے سخت مقدمہ چلایا جائے، تاکہ آنے والے وقت کے لیے ہمیشہ کے لیے نذیر بن سکے اور ہندوستان کی گنگا جمونی تہذیب کو پھر کوئی بھی شخص تار نہ کرنے پائے۔ بس یہی میری گزارش ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ۔ اب میں تیسرا سوال کرنا چاہتا ہوں حضرت علامہ مولانا سرمان رضا اظہری قادری حنفی صاحب قبلہ سے۔ حضرت میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ماضی کے 70 سالوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مدارس کو دہشت گردی کا اڈہ کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مدارس میں دہشت گردی کی تعلیم دی جا رہی ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مدارس پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، یہاں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں سے آتنکوادی پیدا کیے جاتے ہیں، تو یہ سراسر الزام ہی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ ان لوگوں کی جانب سے ہے جو اسلامی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات کی خوبیوں سے ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ اسلامی تعلیمات ایسی ہیں کہ ان کی خوبیوں کو دیکھ کر کے ہی لوگ مسلمان ہو جا رہے ہیں۔ یہاں پر مدارس کی دنیا میں فرزندان اسلام کے
ذہن و فکر کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ڈھالا جاتا ہے، ان کو ایک اچھا شہری بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے دلوں میں انسانوں کی محبت پیدا کی جاتی ہے، اور نہ صرف انسانوں کی بلکہ جانوروں سے بھی محبت کرنے کا شعور انہیں دیا جاتا ہے۔ مدارس اسلامیہ کے اندر جو نصاب رائج ہیں، جو تعلیمات دی جاتی ہیں، اگر ان کا بغور یہ لوگ جائزہ لیے ہوتے تو شاید اس طرح کا گھنونا الزام لگانے سے شرماتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے خود جائزہ نہیں لیا ہے، یا جائزہ اگر لیے ہیں تو صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں سے اپنی دشمنی کے پیش نظر وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، اور یہ زمانے سے کر رہے ہیں، مگر یہ جگ ظاہر ہے کہ یہ ہمیشہ ناکام رہے ہیں۔ آج تک ایسی کوئی مثال اور نظیر نہیں ملی کہ مدارس اسلامیہ کے فارغین نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہو جس سے کہ ملک کی بدنامی ہوئی ہو، قوم کی بدنامی ہوئی ہو، یا اسلام کی بدنامی ہوئی ہو۔ پیار محبت کا پیغام دیتے ہیں، اخوت و بھائی چارہ کا پیغام دیتے ہیں، اور ہمیشہ امن و امان کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ان کی تاریخ رہی ہے۔ مدارس اسلامیہ میں جہاں انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا جاتا ہے، وہیں جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا درس دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر مہربان نہیں ہوتا ہے، دوسروں کا خیر خواہ نہیں ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی بھلائی نہیں کی جاتی ہے، اس کے ساتھ بھی خیر خواہی نہیں کی جاتی ہے، یعنی وہ بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو بھلائی نہیں کرتا ہے صرف وہی بھلائی سے محروم ہوتا ہے، بلکہ یہ عام ہے، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اسلام کسی بھی انسان کی انسانیت کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ کی تعلیمات ہیں، اور مدارس اسلامیہ میں اسی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جو لوگ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ حقیقت میں نہ تو قوم کے ہیں، نہ ہی اپنے مذہب کے ہیں، اور نہ ہی امن و امان کے خواہاں ہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف دہشت پھیلانے والے لوگ ہیں، جو اس طریقے سے کسی ایک مذہب کو ٹارگٹ بناتے ہیں اور ایک مذہب کے خلاف بھونڈا اور نازیبا الزامات لگاتے رہتے ہیں، صرف اور صرف اپنے نفس کی وہ تسکین چاہتے ہیں، بس اسلام کا یا اپنے قوم کا یا ملک کے وہ خیر خواہ نہیں۔ شکریہ۔ اب میں چوتھا سوال کرنا چاہتا ہوں حضرت علامہ مولانا عبد المعید اظہری مصباحی صاحب قبلہ سے۔ حضرت میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وسیم رضوی کے مطابق کیے گئے 26 آیتوں کے اعتراض میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ان آیات کی حقیقت پر روشنی ڈالیں۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ قرآن میں رب نے فرمایا کہ کسی شخص نے کسی جان کو، کسی شخص کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ اور جس نے ایک انسان کو زندگی بخش دی، اس کی زندگی بچا لی، مثال کے طور پر ڈوب رہا تھا، جل رہا تھا، اسے بچا لیا، تو گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ جس قرآن میں ایک انسان کے مارنے کو ساری انسانیت کا مارنا قرار دیا گیا ہو، اور ایک انسان کی زندگی بچانے کو ساری انسانیت کو زندگی دینا کہا گیا ہو، کیا اس میں بغیر کسی شرائط، بغیر کسی قیود، بغیر کسی اصول و ضوابط کے قتال کا حکم دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ چونکہ بہت مختصر ٹائم ہے تو میں آیت سے ہی شروع کرتا ہوں۔ 26 آیات پیش کی گئیں، تو میں اس میں سے ایک آیت پیش کروں گا سورہ بقرہ کی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کہ راہ خدا میں ان لوگوں سے جہاد کرو جو تم سے لڑیں،
اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ کہ ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ اب اسی آیت کو ہمیں سمجھنا ہے۔ وسیم رضوی نے اس آیت کے اس ٹکڑے کو لے کے اعتراض کیا ہے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ کہ ان کو جہاں کفار و مشرکین کو جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ سوال یہ ہے اب ہمیں سیاق و سباق سمجھنا ہوگا، تب بالکل بات واضح ہو جائے گی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ اس جو آیت ابھی ہم نے تلاوت کی، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لے۔ مسلمانوں کو ستایا گیا، بہت مظالم ڈھائے گئے مکے میں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت طلب کرتے، سرکار انہیں منع فرماتے اور صبر کی تلقین فرماتے۔ اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی اور آپ جو ہے مکہ تشریف لے گئے۔ اس وقت صحابہ کرام نے آپ سے اجازت چاہی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی اجازت دی۔ اب اس آیت کو بہت مختصر سے وقت میں سمجھتا ہوں۔ کیا فرمایا گیا؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا کہ وہ لوگ جن سے لڑائی کی جاتی ہے، جن سے جہاد کیا جا رہا ہے، جن کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ جہاد کریں، وہ قتال کریں۔ سبب کیا ہے؟ بانہم ظلموا، سبب یہ ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ اور ظلم کیسے کیا گیا؟ الذین اخرجوا من دیارہم کہ وہ لوگ جن کو ان کے وطن سے ناحق نکال دیا گیا، ان کا جرم یہ تھا الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ خدا کو ایک مانتے تھے، وہ رب کو اپنا خدا مانتے تھے، اور رب اس مذہب اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے کفار و مشرکین نے ان کو مکے سے نکال دیا، جہاں وہ پروان چڑھے، جہاں پر ان کی نشو و نما ہوئی۔ اب میں پوری دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کسی شخص کو اپنے خود سے دفاع کا حق حاصل نہیں ہے؟ اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت اور آبرو سے ہر شخص کو پوری دنیا کے سارے دھرم یہ رائٹ دیتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں جہاں پر بھی جہاد کا ذکر آیا ہے، جہاں پر جہاد کی اجازت دی گئی، وہاں پر بہت سے شرائط ہیں، بہت سی کنڈیشنز ہیں، اور بہت سے ایسے احوال ہیں جس میں ان شرائط، ان صورتوں، ان کنڈیشنز کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی اجازت دی گئی۔ ورنہ یہ ہر شخص جانتا ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے۔ اگر مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، تو اگر وہ 26 آیتیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں اور بقول وسیم رضوی ان میں جہاد کا درس دیا گیا، تو اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر شخص تلوار لے کے نظر آتا، ہر شخص تلوار لے کے جہاد کے لیے تیار نظر آتا، اور ہر شخص قتل و قتال کرتا نظر آتا۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ ہم اپنے ملک ہندوستان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے سابق ہوم مسٹر راجناتھ سنگھ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہندوستان میں دہشت گرد نہیں ہے، ہندوستان میں آتنکوادی نہیں ہے۔ اور ابھی ایک بہت بڑے نیتا ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ ہندوستان کے اندر جو دہشت گردی ہے وہ ہندوستان کی پروردہ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کے مسلمان امن و شانتی والے ہیں۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا جائزہ لے لیا جائے۔ پوری دنیا کے مسلمان قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ان آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، ان آیات پر عمل کر رہے ہیں، ان آیات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ جہاد کرتے نظر نہیں آتے، وہ لڑتے نظر نہیں آتے، وہ گردنیں کاٹتے نظر نہیں آتے۔ اب رہ گئے لشکر طیبہ، حزب المجاہدین اور جو دوسرے دہشت گرد جو گروپ ہیں یا تنظیمیں ہیں،
حقیقت میں انہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے، اور ان کے کام یہ اسلامی کام سے لگا نہیں کھاتے۔ ان کے کاموں کی وجہ سے، ان کے فساد، ان کے جو ہے بے قصوروں کو جو مارتے ہیں اور جو جائیداد، جو یہ پراپرٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کاموں کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں اور مسلمانوں کو ان آیات کے ذریعے سے قتل و قتال کا سبق مل رہا ہے۔ مختصر یہ کہ ان قرآن میں جو 26 آیات ہیں جن کے بارے میں وسیم رضوی نے بکواس کی ہے، ان کو سیاق و سباق کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب ان کو سیاق و سباق کے ساتھ پڑھا جائے گا تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ان میں جو جہاد کا درس دیا گیا تھا وہ مطلقاً جہاد کا درس نہیں دیا گیا، اس کی کچھ صورتیں تھیں، اس کے کچھ احوال تھے، اس کی کچھ کنڈیشنز تھیں۔ ان صورتوں میں، ان احوال میں، ان کنڈیشنز میں جہاد کی اجازت دی گئی، ورنہ اسلام دنیا کا سب سے امن، دنیا کا سب سے شانتی والا مذہب ہے۔ اس میں جو ہے اس میں ظلم و زیادتی کو کوئی جگہ نہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر جو ہمارے ملک ہندوستان کے منصف لوگ ہیں، انصاف پسند لوگ ہیں، وہ اس کو سنیں اور وہ تعصب کا چشمہ اتار کر قرآن کا اور ان 26 آیات کا سیاق و سباق کے ساتھ مطالعہ کریں، انشاءاللہ ان کا ذہن صاف ہو جائے گا۔ اب میں پانچواں اور آخری سوال مفتی نصیر الدین مصباحی قادری صاحب سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آپ سے میرا سوال یہ ہے، کیا دین اسلام زور و زبردستی، جنگ و جدال سے پھیلایا گیا ہے؟ اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا، کیا اسلام جنگ و جدال سے پھیلایا گیا ہے، کیا اسلام زبردستی پھیلایا گیا ہے؟ تو میں اس کے جواب میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دراصل یہ اسلام دشمن جو ہیں ان کا اسلام پر یہ بیجا اعتراضات ہے کہ اسلام جنگ و جدال سے پھیلایا گیا ہے اور قتل و غارت گری کا درس دیتا ہے۔ مسلمان قرآن کریم پڑھتے ہیں اور اللہ کے قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی جبر اور کوئی اکراہ نہیں ہے۔ بھلائی کا راستہ اور برائی کا راستہ دونوں بالکل واضح ہو چکے ہیں، تو جو چاہے بھلائی کے راستے کو اختیار کر لے اور جو چاہے برائی کے راستے کو اختیار کر لے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ مذہب اسلام جو ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل بتائے، وہ مذہب اسلام بھلا کیسے جنگ و جدال کا درس دے سکتا ہے اور کیسے جو ہے جبر و اکراہ کو قبول کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس وقت مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے اور کمزور تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باتوں پر ایمان لے آئے تو کفار مکہ جو تھے، جن کے ہاتھ میں تلواریں تھیں، جو طاقتور تھے، وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے اور وہ مسلمانوں کو ظلم کی چکی میں پیس رہے تھے اور ان کو تپتی ہوئی ریتوں پر اور دہکتے ہوئے چٹانوں پر لٹا دے رہے تھے، پھر اس کے بعد ان پر ظلم کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ تم اسلام سے پھر جاؤ اور جس دین کو تم نے قبول کیا ہے اس دین سے انکار کر دو۔ مگر ان لوگوں نے بھی، ایسے عالم میں بھی ان لوگوں نے اللہ کی صدائیں بلند کی۔ تو اس سے بھی درس ملتا ہے کہ اگر اسلام جبر و زیادتی سے پھیلا ہوتا تو اس وقت جو لوگ طاقتور تھے، طاقتور کے فیور میں ہو جاتے اور طاقتور کے مذہب کو قبول کر لیتے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت اسلام کمزور تھا، لیکن جب فتح مکہ کے بعد اسلام طاقتور ہوا اور جن لوگوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا تھا، پھر جب مسلمان مکہ میں واپس آئے تو حضرت سفیان نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو قتل و خوریزی کا دن ہے، آج کا دن تو قتال کا دن ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے، قتل و قتال کا دن نہیں ہے، جنگ کا دن نہیں ہے۔ تو اسلام جب کمزور تھا تب بھی اسلام نے کسی پر ظلم نہیں کیا اور جبر نہیں کیا، اور جب طاقتور ہوا تو طاقتور ہونے کے باوجود بھی اختیار دے دیا، جو چاہے اسلام لائے اور جو چاہے اسلام کو قبول نہ کرے۔ عزیز ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے، تو کیا آج بھی
جو ہے تلوار کی زور سے پھیل رہا ہے کہ آج بھی کسی کے ساتھ جبر کیا جا رہا نہیں. اسلام کی پاکیزہ تعلیمات ہیں. اسلام اخوت و بھائی چارگی کا جو درس دیتا ہے، اسی بھائی چارگی کی بنیاد پر آج پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے اور قیامت تک پھیلتا رہے گا. جبراً اسلام کسی کو جو ہے اپنے دامن میں نہیں لینا چاہتا ہے. جو بظاہر سر گردن کو جھکا دے اور دل سے مسلمان نہ ہو تو ایسے شخص کو اسلام منافق کہتا ہے، اس کو مسلمان نہیں کہتا ہے. تو جب اسلام کی پاکیزہ جو تعلیمات ہیں، روشن تعلیمات ہیں، ان روشن تعلیمات کو دیکھنے کے بعد یہی آیا اور ظاہر اور باہر ہو جاتا ہے کہ اسلام کسی پر جبر نہیں کرتا اور ظلم و زیادتی کا درس نہیں دیتا ہے. اب میں آخر میں تمام علماء کرام و مفتیان کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اور میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں آواز بنوں گا تمہاری بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ. اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں، اس لیے کہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے. اگر آپ ہمیں فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، ٹویٹر پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو کرنا نہ